بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا سلسلہ یہ چل رہا تھا کہ ایک سیغے کی مدد سے اس جیسا سیغہ یا اس کی شکل کا جو لفظ آ جائے قرآن پاک میں، اس کی مدد سے ہم کتنی آیات حل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے 3 سیغے کر لیے تھے، اب چوتھا سیغہ ہے ضاربت۔ تو یہ واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے۔ علامت اس کی یہ ہے کہ آخر میں تا آتی ہے اور اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، آخر میں لمبی تا اور اس کے اوپر جزم ہوگی۔ اب اس لفظ کو ہم قرآن پاک کی آیات میں تلاش کریں گے۔ تو جب اس جیسا لفظ تلاش ہو گیا، سیغے کی پہچان ہوگی، تو اس آیت میں آنے والا لفظ اس کا ترجمہ بھی بالکل آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب پہلی آیت دیکھیں، لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ اب یہاں پر لفظ دیکھیں جاءت، اب ضاربت آخر میں تا ہے، اوپر جزم ہے، جاءت آخر میں تا ہے، اوپر جزم ہے، تو واحد مؤنث غائب، یہ بھی واحد مؤنث غائب۔ جیسے ترجمہ اس کا ہوگا ویسے ہی ترجمہ اس کا ہوگا۔ اس کا ترجمہ کیا تھا کہ مارا اس ایک نے، مارا اس ایک عورت نے۔ تو اب جاءت کا ترجمہ کیا بنے گا؟ آئی وہ ایک عورت، جاءت آئی وہ ایک۔ تو اب چونکہ آیت میں آ رہا ہے اور آیت میں آگے جاءت کے بعد با آ رہی ہے، تو جب اس کے بعد با آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ آنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے لانا۔ تو اب آیت کا مطلب یہ بنے گا، البتہ تحقیق لائے ہمارے رب کے رسول بالحق، حق کو لے کر آئے، ہمارے رب کے رسول حق کو لے کر آئے۔ تو جاءت لے کر آیا، جاءت لے کر آئی وہ ایک عورت، لے کر آئی وہ ایک عورت۔ تو جاءت ضاربت، اس کا ترجمہ اور ان کا ترجمہ بالکل ایک ہوگا، البتہ تحقیق جی ہمارے رب کے رسول آئے حق کو لے کر۔ دوسری جو آیت ہے اس میں ہے ربنا غلبت علینا شقوتنا۔ اب اس میں دیکھو غلبت کا لفظ ہے، غلبت ضاربت، غلبت ضاربت۔ تو غالبت کا ترجمہ ہوگا غالب آ جانا، تو غالب آ گئی وہ ایک، غالب آ گئی وہ ایک۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز مؤنث ہی ہو، یا وہ لفظوں کے اعتبار سے جو چیز مؤنث ہوگی تو اس کے لیے بھی ایسا ہی لفظ لایا جاتا ہے۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ ربنا اے ہمارے رب، غالب آ گئی ہمارے اوپر شقوتنا ہماری بدبختی، غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی۔ تو اب یہاں دیکھو غلبت غالب آ گئی، ضاربت مارا اس نے، غلبت غالب آ گئی وہ ایک۔ تو اے ہمارے پروردگار، غالب آ گئی ہمارے اوپر ہماری بدبختی۔ تیسری جو آیت ہے، کانت الجبال کثیبا مہیلا، کہ روز قیامت پہاڑوں کا کیا منظر ہوگا۔ تو اب یہاں پر دیکھو کانت ضاربت، سیغہ بالکل ایک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ جی کان یکون ہونا، تو کانت کا ترجمہ ہوگا ہو گئی وہ ایک عورت، یا ہو گئی وہ ایک چیز۔ ہر جگہ اس کا ترجمہ عورت نہیں ہوگا، جو مؤنث ہوگا اس کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ہو گئی وہ ایک عورت ہو یا چیز ہو۔ تو کانت الجبال، ہو جائیں گے پہاڑ، کثیباً مہیلاً، بالکل ذرہ ذرہ ریت کی طرح، ریت کی طرح ذرہ ذرہ پہاڑ وہ ہو جائیں گے۔ تو اصل جو لفظ ہے وہ کانت ہے، ہو جانا، ہو گئی پہاڑ۔ چوتھی آیت ہے زادتہم ایمانا، تو زادت ضاربت دونوں کی شکل ایک ہے، تو زیادہ ہونا، زیادہ ہو گئی وہ ایک،
زیادہ ہو گئی وہ ایک، تو اب ترجمہ ہو جائے گا زادتہم ایمانا، زیادہ کرنا، بڑھا دینا، زیادہ ہو گیا ان کا ایمان، زیادہ ہو گیا ان کا ایمان، ایمان کے اعتبار سے جی ان میں اور اضافہ ہو گیا، تو اس کا ترجمہ زادت اور زاربت۔ اس کے بعد ہے پانچویں فصالت اودیتن بقدریہا، یہاں پر دیکھو فصالت اور ادھر زاربت دونوں کی شکل ایک ہے، تو ترجمہ بھی ایک ہوگا، سآلا اس کا معنی سالہ بہہ جانا، تو فصالت بہہ پڑی وادیاں، اودیتن وادی کی جمع ہے، وادیاں بہہ پڑی مطلب وادیوں میں بہت زیادہ پانی بہہ پڑا جی۔ اس کے بعد ہے اذا اخذت الارض، اخذت زاربت پکڑنا جی، جب پکڑ لیا زمین نے، اخذت پکڑ لیا اس ایک نے، زاربت اخذت پکڑ لیا اس ایک نے، جب پکڑ لے گی زمین، چونکہ اذا آ گیا اب ماضی کی بجائے مستقبل کا ترجمہ ہو جائے گا کہ جب لے گی زمین یا پکڑ لے گی زمین۔ اس کے بعد ہے آخری آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو یہاں پر دو لفظ کون ہے؟ علیمت، یہاں پر آخذت تھا، یہاں پر جی فصالت تھا، تو عالمت جان لینا، زاربت مارنا، مارا اس ایک نے، عالمت جانا اس ایک نے، البتہ تحقیق جان لیا جنات نے کہ بے شک البتہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، تو عالمت جان لیا اس ایک نے، جان لیا اس ایک نے، اور البتہ تحقیق جان لیا جنات نے بے شک البتہ وہ حاضر کیے جائیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھو ایک لفظ ہم نے لکھا، اس ایک لفظ کی مدد سے جی یہ 7 آیات ہم نے حل کی، اس میں آنے والا جو صیغہ ہے وہ حل کیا۔ اب یہ تو بطور مثال کہ ہم نے 7 آیات لکھی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار آیات لکھتے جاؤ اور اس شکل کا جو لفظ آئے گا اس کا ترجمہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نے اس کا ترجمہ کیا۔